برائے صحت یابی تمام مومنین والمومنات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لشکر شاہ دین اداس نہیں، بھائی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس ایسے لشکر شاہ دین اداس نہیں، کل بہادر ہیں اور ہراس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، پسر سعد کے حواس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، شہداء کو وہ زندگی ہے نصیب، شہداء کو وہ زندگی ہے نصیب، موت جس زندگی کے پاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، رن میں اصغر کو لے چلے ہیں حسین، رن میں اصغر کو لے چلے ہیں حسین، چھاؤں تیروں کی ان کو راس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، کیوں میری جان اب تو پیاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، قبر جنگل ہے اور تنہائی، قبر جنگل ہے اور تنہائی، ماں بہن کوئی آس پاس نہیں،
لشکر شاہ دین اداس نہیں، یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، ایک چادر کسی کے پاس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، دل سے اکثر یہ کہتی تھی صغرا، دل سے اکثر یہ کہتی تھی صغرا، شاہ آئے وطن کو آس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، آل و قرآن پہ ہے بنا حامد، آل و قرآن پہ ہے بنا حامد، اپنا ایمان بے اساس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں، کل بہاتر ہے اور ہراس نہیں، لشکر شاہ دین اداس نہیں۔ درود بر محمد۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد والے، اصل میں تھوڑا سا نہیں بہت درود بر محمد والے، انتر ہے بہت ہے، ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے گا محمد والے۔ باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد، باقی رہا ہے کون، آقا ہے وہ ہمارا، ہم اس کے غلام ہیں، قبضہ ہے کائنات پہ جس کا خدا کے بعد، باقی رہا ہے کون، ہے مرقد حسین تمنا آخری، اور جنت بھی گر ملے تو نہ لے کربلا کے بعد، باقی رہا ہے کون، پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھیے، بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے ردا کے بعد، باقی رہا ہے کون،
درود بر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، اللہ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے اس اشرے کا موضوع ہے اسلام اور مسلمان، اور میں آپ کے سامنے صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں اور خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں ذرا سوچو، اسلام دین سب سے اچھا دین ہے تو مسلمان سب سے اچھے کیوں نہیں؟ جب نبی بہت اچھے ہیں تو مسلمان بہت اچھے کیوں نہیں؟ جب مولائے کائنات سب سے بلند ہیں تو ان کے چاہنے والے پست کیوں ہیں؟ جناب شہزادی فاطمہ زہرا کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو کنیزان فاطمہ زہرا کو ان کی کنیزی میں سماج و معاشرے کی عورتوں کے درمیان میں وہ رتبہ حاصل کیوں نہیں جو ہونا چاہیے؟ اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے، خاص طور پر اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے، کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کے کاندھے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری، اس لیے کہ سماج اور معاشرے کے درمیان میں یہ پہچان پیدا ہونا ضروری ہے کہ آپ علی والے ہیں۔ میری کنیزوں کی یہ پہچان، فاطمہ کی کنیزوں کو، میری بہنوں کو یہ پہچان کرانا بہت ضروری ہے کہ ہم فاطمہ کی کنیزیں ہیں۔ تو یہ پہچان اسی وقت بنے گی جب میرے دوست، میرے احباب، میرے نوجوان، میرے بچے سب کے سب سیرت مولائے کائنات پر عمل کریں، تب دنیا پہچانے گی یہ علی والے ہیں۔ اور میری بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان بہنوں کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دوسری قوموں کی عورتیں یہ سمجھ سکے کہ تم کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہو۔ آپ یاد رکھیں کہ آج کے اس دور میں غیر مسلم کے پاس کیا ہم ان سے یہ توقع رکھیں آج کے دور میں کہ وہ آئیں ہمارے کتب خانے میں، ہماری لائبریری میں، کتابیں پڑھیں، اور کتابیں پڑھنے کے بعد میں وہ مولا کے متعلق جانکاری حاصل کریں اور کتابیں پڑھ کے کہیں واہ کیا کردار تھا مولا علی کا، کیسے سخی تھے، کیسے عابد تھے، کیسے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے رحم دل تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کا خیال رکھوا، کیا کہنا مولا علی کا،
کتنے علم تھے ان کے پاس، کیا کہنا مولا علی کا. اگر غیر مسلم کتابیں پڑھے تو اس کو معلوم ہوگا، مگر ہم ان سے توقع کریں کہ وہ ہمارے کتب خانے میں آئیں، لائبریری میں بیٹھے کتابیں پڑھیں اور مولا علی کے متعلق جانکاری حاصل کریں، شہزادی فاطمہ زہرا کے متعلق معلومات حاصل کریں، امام حسن نے سلوک کیوں کی تھی یہ جانکاری حاصل کریں، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچانے کے لیے کس طرح سے قربانیاں دی تھی. ہم غیر مسلم سے کیسے توقع کریں؟ اس لیے کہ آج تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کتب خانے میں آ کے کتابیں پڑھ کے مولا علی کی سیرت کا جائزہ لیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ کر میری بہنیں جو ہیں وہ سیرت فاطمہ زہرا کے متعلق جانکاری حاصل کریں اور اپنے گھر میں سیرت فاطمہ کو رائج کرنے کی کوشش کریں. اور پورا دین جو ہے جو کتابوں کے اندر محفوظ ہے وہ عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا اردو میں ہے. میری بات جہاں تک جا رہی، سب اردو زبان جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ سن رہے ہیں. یہ بھی بہت کڑوی حقیقت ہے، نہ ہم عربی پڑھ سکتے ہیں نہ ہم فارسی پڑھ سکتے ہیں، اور اردو جو ہماری مادری زبان ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ہم نوحہ پڑھنے والے جو نوحہ کے شوقین ہیں وہ نوحہ تو پڑھتے ہیں مگر ہندی میں لکھ کے پڑھتے ہیں یا رومن میں لکھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی اردو نہیں جانتے. تو جب ہم خود اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عربی فارسی ہم جانتے نہیں ہیں، تو غیر مسلم سے کیسے توقع کریں کہ وہ لائبریری میں آن کے عربی کی کتاب پڑھے، فارسی کی کتاب پڑھے یا اردو کی کتاب پڑھنے کے بعد میں ہمارے دین کے متعلق جانکاری حاصل کرے، رسول خدا کے متعلق جانکاری حاصل کرے، مولا علی کی شجاعت کے بارے میں کتابیں پڑھے، جناب سیرت فاطمہ زہرا کتابوں سے حاصل کرے. جب ہمارے درمیان ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان اردو عربی فارسی سے نابالغ ہیں، کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیا توقع کریں؟ تو پھر وہ کیسے پہچانے کہ علی کیا تھے؟ وہ کیسے پہچانے کہ حسن کیا تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہو کہ حسین کیسے تھے؟ انہیں کیسے پتہ چلے کہ جناب فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں ان کی سیرت کیا تھی؟ وہ کتابیں تو پڑھیں گے نہیں، وہ آپ کو دیکھیں، آپ کو دیکھتے ہیں وہ، اور آپ کو دیکھنے کے بعد میں ان کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری بہنوں، یاد رکھنا کہ غیر مسلم کتابیں نہیں پڑھتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو دیکھنے کے بعد میں ان کے متعلق فیصلہ کرتا ہے. اگر تم نے آج کے اس بگڑے ہوئے دور میں، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، اس بے انتہا خراب دور میں اگر تم نے بہترین سیرت دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی تو دنیا والے بے اختیار، غیر مسلم بے اختیار کہہ سکیں گے کہ 1400 سال گزر گئے. 1400 سال گزر جانے کے بعد جب علی کے ماننے والے، علی والوں کا کردار اتنا بلند ہے اور اتنا اچھا اخلاق پر یہ فائز ہے تو مولا علی کا کردار کتنا بلند ہے. 1400 سال گزر جانے کے بعد جب کنیزان جناب فاطمہ زہرا کی سیرت و کردار و اخلاق اتنا بلند ہے تو سیرت فاطمہ کا کیا عالم ہوگا؟ بے اختیار کا غیر قوم کے مرد اور غیر قوم کی عورتیں کہہ اٹھیں گی اور ان کے متعلق فیصلہ کر لیں گی. مگر آپ یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو اگر تم نے اچھا کردار پیش نہیں کیا اور مولا کا تعارف غلط طور پہ پیش کر دیا تو یہی قومیں پکار کے کہیں گی کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد جب علی اور فاطمہ کے ماننے والوں کا کردار اتنا خراب ہے، یہ سچے نہیں ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمانی کرتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو جب ان کا کردار اتنا گرا ہوا ہے تو معاذ اللہ وہ مولا کے متعلق بھی یہی فیصلہ کریں گے، شہزادی فاطمہ زہرا کے متعلق بھی یہی فیصلہ کریں گے. جب یہ ایسے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے. اسی لیے میرے مولا نے 1400 سال پہلے اپنے شیعوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا تھا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. اے ہمارے شیعوں، اپنے عمل سے ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے بدنامی اور بدنامی کا سبب نہ بن جانا. معلوم تھا میرے مولا کو کہ اپنے عمل سے تمہارا عمل اچھا ہوگا تو ہمارے لیے زینت و عزت کا سبب بنے گا تمہارا عمل، اور تمہارا عمل اگر اچھا نہیں ہوگا تو ہماری بدنامی کا سبب ہوگا. لہذا میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کے سامنے خاص طور پر ایام اعظم میں دیکھیے محرم کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جتنے دن باقی ہیں انہی دنوں میں، کیونکہ آپ کی پہچان محرم میں بالکل صاف طور پر ہوتی ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن محرم میں آپ کا لباس دیکھ کر دنیا کی قومیں پہچان لیتی ہے یہ شیعہ کے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، یہ شیعہ جا رہے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے جا رہے ہیں، یہ فاطمہ کی کنیزیں جا رہی ہیں. آپ کی پہچان بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے.
تو ان ایام اعظا میں آپ کا اور ہمارا سب کا فریضہ ہے ہم اپنی رفتار و گفتار و عمل سے دنیا والوں کے سامنے اتنا اچھا کردار پیش کریں اور ایسا اخلاق پیش کریں کہ دنیا کی قومیں پکار اٹھے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد جب علی کے غلاموں کا کردار اتنا بلند ہے، جب فاطمہ کی کنیزوں کا کردار اتنا بلند ہے، تو علی اور فاطمہ کا کردار کتنا بلند ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، کل کی مجلس میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، آپ لوگوں کو متوجہ کیا تھا کہ اپنے عمل سے تمہارا عمل صحیح ہوگا تو اللہ تمہارے ہر عمل کو عبادت میں شمار کرے گا، ہر قدم کو عبادت میں شمار کرے گا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اللہ نے آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں پھر ائمہ معصومین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے حکم خدا کی تعمیل میں قدم اٹھایا تو ہر قدم کو اللہ عبادت میں شمار کرے۔ میں نے کل رزق کے بارے میں کہا تھا کہ نوجوانوں کی آج کے دور میں یہ فکر قطعی طور پر غلط ہے کہ جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے سب اپنی تجوری میں آ جائے۔ غلط ہے یہ فکر، غلط ہے یہ فکر۔ اور میرے نوجوانوں، مال کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ نہ کرو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا شے کوئی ہے تو اس کا نام مال ہے۔ اس مال کے سلسلے میں آپ اپنے رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، خاندان بھول جاتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بھول جاتے ہیں مال کے چکر میں۔ اور جب مال نکل جاتا ہے تو پھر سب دور کے رشتہ دار بھی یاد آنے لگتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھنا کہ دنیا میں جب کبھی بھی بے وفاؤں کی فہرست تیار ہوگی تو سب سے پہلا نام اس میں مال کا ہوگا۔ اس لیے مال بہت بے وفا شے کا نام ہے۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، مسقط میں آپ لوگ رہتے ہیں، مسقط میں بھی جب سے آپ رہ رہے ہوں گے بہت سے لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ ہم بمبئی میں رہتے ہیں، ہم نے بمبئی میں بھی دیکھا ہے، ہر بڑے شہر میں، بڑے شہروں میں ہر جگہ پہ تصویریں نظر آئیں گی۔ کل جو بہت مالدار تھے آج وہ فٹ پاتھ پر ہے، اور کل جو بہت غریب تھے، فقیر تھے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، آج وہ بہت مالدار ہے۔ اگر مال وفادار ہوتا تو جو مالدار تھے وہ ہمیشہ مالدار رہتے، جو غریب تھے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتے۔ مگر مالدار کا دیکھتے دیکھتے غریب ہو جانا اور غریب کا دیکھتے دیکھتے مالدار ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مال بے وفا ہے۔ مال بے وفا۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا اللہ یہ چاہتا کہ آپ زیادہ زیادہ مال حاصل کریں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ مگر اللہ نے یوں ہی بغیر کچھ کیے مانگنے سے انکار کیا ہے، کہا کچھ کرو اور اس کے بعد ہم سے مانگو، ہم اس میں برکت دیں گے۔ نبی نے کہا کچھ کرو، ہم دعا تمہارے لیے کریں گے، لیکن بغیر کچھ کیے مانگو گے تو ہم سے مانگو، ہم دے ضرور دیں گے، مگر ہماری خوشی اس میں ہے تم محنت کرو، مزدوری کرو، ہم اس میں اتنی برکت دیں گے کہ تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ۔ اللہ نے ہر مالدار کو حکم دیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، مگر کسی بھی غریب کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم مالداروں سے جا کے مانگو۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نبی کا بہت قریبی تھا، بڑا دیندار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، نبی کا چاہنے والا تھا، نبی کا دوست تھا، نبی اس سے محبت کرتے تھے، وہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا تم اتنی نبی کو چاہتے ہو، ان کے دوست ہو، وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے غربت کا زمانہ ہے، کبھی کبھی فاقہ بھی ہو جاتا ہے، تو نبی سے جا کے کچھ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ان سے اگر تم کچھ طلب کرو گے تو نبی تم کو منع نہیں کریں گے، تو جاؤ اور جانے کے بعد مانگو، مگر اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب بیوی نے زیادہ اصرار کیا تو وہ چلا گیا۔ جب مسجد میں پہنچا تو نبی خطبہ دے رہے تھے، وہ جانے کے بعد مجمع میں بیٹھ گیا، نبی کی نگاہ پڑی، نبی نے خطبے ہی کے درمیان میں اس کے بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا، ہم سے مانگو گے تو ہم ضرور دیں گے، مگر ہم خوش نہیں ہیں اس بات کو۔ ہماری خوشی یہ ہے کہ جاؤ، جانے کے بعد کچھ کام کرو، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہاری غربت کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد پھر جہاں سے خطبہ ختم کیا تھا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نبی نے یہ جملہ صرف میرے لیے کہا ہے، لہذا وہ اٹھ کے خاموشی کے ساتھ جب خطبہ تمام ہوا تو گھر چلا گیا۔ بیوی نے کہا نبی سے کوئی سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو نبی یہ کہہ رہے تھے تو میں سمجھ گیا میرے لیے کہا ہے، تو میری ہمت نہیں پڑی کہ نبی سے جا کے کہوں۔
اس نے کیسی باتیں کرتے، وہ تو تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. جاؤ، جانے کے بعد کہو. بیوی نے پھر اس کو اس بات کو آمادہ کیا کہ نبی سے جا کے مانگے. چنانچہ وہ دوسرے دن پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ طلب کرنے کے لیے. اور یہ جب پہنچا تو نبی اس وقت بھی خطبہ دے رہے تھے، اور نبی نے پھر دوران خطبہ وہی جملہ دہرا دیا، اگر مانگو گے تو ہم ضرور دیں گے. اس لیے ہمارے گھر کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے دروازے پہ آگے جو بھی مانگتا ہے ہم اس کو ضرور دیتے ہیں. لیکن ہماری خوشی یہ ہے، ہماری خوشی اس میں ہے کہ تم جا کے محنت مزدوری کرو، ہم دعا کریں گے، اللہ تمہاری غریبی کو دور کر دے گا، تم مالدار ہو جاؤ. وہ سمجھ گیا تو میرے ہی لیے کہہ رہے ہیں. لہٰذا وہ گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں بیوی سے بات کیے بغیر بازار چلا گیا، اور بازار جانے کے بعد وہاں اس نے کلہاڑی خریدی، اور کلہاڑی خرید کے جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، نبی نے کچھ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نبی نے آج بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا تھا. اب میں سمجھ گیا نبی میرے ہی لیے کہہ رہے ہیں، تو جو نبی نے حکم دیا ہے میں وہی کروں گا. وہ کلہاڑی لے کے جنگل میں چلا گیا، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آیا، اور جانے کے بعد اسے بازار میں فروخت کر دی. اچھی قیمت ملی. وہ دوسرے دن پھر گیا، پھر وہ لکڑیاں لے کر آیا، بازار میں فروخت کر دی، اس کی اچھی قیمت ملی. کچھ دن کے بعد میں یہ ہوا کہ اخراجات بھی آسانی کے ساتھ پورے ہونے لگے، اور کچھ نہ کچھ بچنے لگا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی غربت دور ہو گئی، اور اس کے پاس دولت بھی جمع ہونے لگی. تو اس کے بعد وہ پھر مسجد میں گیا، دیکھا نبی خطبہ دے رہے ہیں، وہ جا کے بیٹھ گیا. تو نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا محنت کرو، مزدوری کرو، ہم دعا کریں گے، اللہ تمہیں برکت دے گا، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی اور تم مالدار بن جاؤ گے. اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں میری غربت دور ہو گئی اور مالدار ہو گیا. تو میرے نوجوانوں یاد رکھو، جو ہی کسی سے مانگو گے ضرور ملے گا. اللہ نے ہر پیسے والے کو حکم دیا ہے، ہم نے تمہیں دولت اس لیے دی ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، تم یتیموں کی مدد کرو، تم بیواؤں کی مدد کرو. مگر کسی بھی یتیم کو، کسی بھی بیوہ کو، کسی بھی غریب کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم کسی مالدار کے دروازے پہ جا کر اپنی ضرورت بیان کرو اور اس سے مدد طلب کرو. کچھ کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا. جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے، جتنا مل جائے، یہ فکر غلط ہے. اتنا ہی ملے گا جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اور درمیان میں آپ کے ذہنوں کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے میں دو باتیں بیان کر دوں. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے کل کی مسجد میں بیان کیا تھا، اللہ نے لوح محفوظ پر آپ کی روزی لکھی ہے. آج کتنا ملے گا؟ لوح محفوظ پر. کہاں سے ملے گا؟ لوح محفوظ پر. صرف ہر دن کی روزی نہیں لکھی ہے، پوری زندگی کا رزق لوح محفوظ پر. آپ کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 60 سال کی عمر اللہ نے دی، 70 سال کی عمر اللہ نے دی، 100 سال کی عمر اللہ نے دی. لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی 70 سال زندہ رہے گا. اس 70 سال میں اس کا رزق پوری زندگی میں کتنا کھائے گا، وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. ہر دن کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے، پوری زندگی کا رزق لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. یہ 60 سال کی عمر میں کتنی مٹھائی کھائے گا، کتنے چاول کھائے گا، کتنا گیہوں کا آٹا کھائے گا، کتنی برفی کھائے گا، کتنا پیڑا کھائے گا، کتنا لڈو کھائے گا، کتنے پھل کھائے گا، کتنے سیب کھائے گا، کتنی مچھلی کھائے گا، کتنا بکرا کھائے گا، سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب آپ سمجھتے ہیں آج کل کی نئی نئی بیماریاں کیوں چلی ہیں اور ڈاکٹر کی طرف سے پابندیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ 60 سال کی عمر میں مثلا 5 کوئنٹل میٹھا کھائیں گے. 60 سال کی عمر میں مثال کے طور پر آپ 2 کوئنٹل جو ہے وہ گھی اور تیل اور چکنائی کھائیں گے. 5 سال کی عمر میں کتنا چاول کھائیں گے، کتنا مکھن کھائیں گے، کتنا پیڑا کھائیں گے، سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. مگر 50 سال ہی گزرے تھے، 55 سال گزرے تھے کہ ملک آن کے اللہ سے کہتا ہے، اللہ تو نے فلاں آدمی کی عمر 60 سال قرار دی ہے، اور اس 60 سال کی عمر میں تو نے لکھا تھا کہ 5 کوئنٹل وہ میٹھا کھائے گا. ابھی 50 سال کی 55 سال کی عمر میں 5 سال یا 10 سال اس کی عمر کے باقی ہیں، مگر یہ 5 کوئنٹل تو کھا گیا.
ابھی عمر باقی ہے مگر میٹھے کا کوٹا اس کا ختم ہو گیا، اب کیا کریں، عمر گھٹا دے۔ تو اللہ کہے گا جو ہم دے چکے وہ دے چکے، اسے گھٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بخدا پھر کیا کیا جائے، اس کے جو شکر اور میٹھا کھانے کے جو کوٹا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ کا جواب آتا ہے کہ اسے ایک دو جھٹکے شوگر کے اس کو مریض کر دو، ڈاکٹر خود ہی اس پر پابندی لگا دے گا۔ اس کو اگر یہ چکنائی پوری کھا چکا ہے، گھی مکھن سب کچھ کھا چکا ہے، تو اس کو پھر بات کو ہارٹ کا ایک آدھ جھٹکا دے دو، جیے گا تو 60 سال تک۔ مگر جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر خود ہی کہہ دے گا کہ اب گھی کھانا چھوڑ دو، اب مکھن کھانا چھوڑ دو، اب گوشت کھانا چھوڑ دو، اب یہ کھانا چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیے روزانہ، آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے، میں صرف نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہلکی پھلکی سی مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے ڈاکٹروں کے پاس دیکھا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، ایک شخص آیا بہت مالدار، بڑا امیر، بہت دولت مند۔ اس نے آنے کے بعد اپنی رپورٹیں وغیرہ پیش کی، ڈاکٹر نے رپورٹیں سب دیکھی اور گھبرا کے اس کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میاں آپ کو تو بڑی بیماریاں ہیں، بہت زیادہ بیماریاں، سخت بیماریاں لگی ہوئی۔ کہا حضور اسی لیے تو آئے ہیں، گمبھیر بیماریوں سے دو چار ہو گئے، اسی لیے تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو ان کا ٹھیک ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، بہت عجیب و غریب بیماریاں سے دو چار ہیں آپ، میں نسخہ تو لکھ رہا ہوں مگر آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا دولت مند ہے، دنیا کی تمام ڈشیں وہ کھا سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی ڈش اس کے دسترخوان پر ہوتی ہے، بہت مالدار۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، کہا نسخہ تو یہ دوا تو جا کے کھانا ضرور، پابندی کے ساتھ دوا کھانا، مگر دوا سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ کہا حضور پرہیز کیا ہے؟ کہ میٹھے کے قریب بھی نہ جانا، چائے بھی بغیر شکر کے پینا، کوکو کولا وغیرہ جتنے بھی یہ شربت چل رہا ہے سب سے پرہیز کرنا، گوشت مت کھانا، مچھلی نہ کھانا، سیب نہ کھانا، انار مت کھانا، کیلا مت کھانا، یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، ساری چیزوں پر پابندی لگا دی۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور جب ساری چیزوں پر پابندی لگا دی تو اب کیا کھاؤں؟ کہا ابلی ہوئی ترئی کھاؤ، ابلی ہوئی لوکی کھاؤ، ابلا ہوا کدو کھاؤ، خبردار اس کے اندر ایک قطرہ بھی چکنائی کا نہ پڑے، گھی کا یا تیل کا، ابلی ہوئی بالکل۔ لیجیے صاحب ساری پابندیاں لگا دی گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھا تو اس کی جگہ پہ ایک بیچارہ بہت غریب فقیر بیچارہ آن کے بیٹھ گیا، رکشہ چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ اس کے بھی رپورٹ وغیرہ دیکھی، ڈاکٹر نے وہی جملہ جو اس سے کہا تھا وہ اس سے کہا کہ عجیب و غریب بہت بڑی بڑی بیماریاں لگ چکی ہیں تم کو، آئندہ زندگی میں اگر صحیح طور پہ جینا چاہتے ہو تو نسخہ تو لکھ رہے ہیں مگر پرہیز ضروری ہے، دوا پابندی کے ساتھ کھانا مگر پرہیز ضروری ہے۔ اس نے حضور پرہیز کیا کرنا ہے؟ کہ بکرے کے گوشت کا سوپ پیو، مرغے کا سوپ پیو، مچھلی کھاؤ، انڈا کھاؤ، مکھن کھاؤ، سیب کھاؤ، کیلا کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالدار ہے، سب کچھ کھا سکتا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ۔ یہ غریب بیچارہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ سب کھانا ضروری ہے تمہارے لیے۔ یہ ڈاکٹر نہیں بول رہا ہے میرے نوجوانوں، یہ لوح محفوظ بول رہی ہے۔ لوح محفوظ پر جس کا کوٹا ختم ہو گیا وہ ڈاکٹر پابندی اس کے اوپر لگا رہا، یہ کوٹا ختم ہو گیا یہ مت کھاؤ، وہ کوٹا ختم ہو گیا یہ مت کھاؤ، اور جس کے کوٹے میں سب کچھ باقی تھا ڈاکٹر کہہ رہا یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، اور وہ بھی کھاؤ۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو میرے دوستو قطعی طور پر فکر ہی غلط ہے کہ جہاں سے ملے جتنا ملے وہ اپنی تجوری میں آ جائے۔ مال بہت بے وفا ہے، بہت بے وفا ہے۔ جب بے وفاؤں کی فہرست بنے گی تو سب سے پہلا نام مال کا ہوگا۔ اور دوسری بگڑی ہوئی فکر آج کے نوجوان کی چمکتی دنیا میں، یہ 100-150 سال کے درمیان میں چمکتی ہوئی دنیا اس کے سامنے آئی، اس سے پہلے اتنی چمک دمک دنیا کی لوگوں کے سامنے نہیں تھی۔ تو ہمارا بگڑا ہوا نوجوان اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ اور بگڑی ہوئی دوسری فکر کیا ہے؟ پہلی بگڑی ہوئی فکر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہاں سے ملے مال حاصل کر دو، بے وفا شے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری بگڑی ہوئی فکر ہے خوبصورتی اور حسن و جمال، یعنی وہ ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ جہاں سے اسے حسن و جمال کی پری عورت مل جائے، سب سے خوبصورت عورت اس کی بیوی بن کے آ جائے۔ وہ مال بھی زیادہ چاہتا ہے اور وہ حسن و جمال بھی چاہتا ہے۔
حالانکہ میں اپنے تمام بگڑے ہوئے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مال بے وفا ہے ویسے ہی حسن و جمال بھی بے وفا ہے۔ جیسے دیکھتے ہی دیکھتے مال ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے اور غریب امیر ہو جاتا ہے، ویسے ہی جمال بھی بہت ہی بے وفا شے کا نام ہے۔ کتنی بھی حسین و جمیل بیوی ڈھونڈ کے لے آؤ گے مگر 2 4 5 سال کے بعد میں اس کے چہرے کی وہ رونق اور چمک دمک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حسن و جمال وفادار نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بے وفا ہے۔ جس طرح سے مال بے وفا ہے ویسے ہی حسن و جمال بھی بے وفا ہے۔ تو میرے نوجوانوں حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے کے لیے جو آپ بے چین و بے قرار ہیں، 2 بگڑی ہوئی فکریں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج کا بگڑا ہوا نوجوان جو زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ایک راستہ جو آج کے دور میں سامنے آیا وہ یہ ہے، بہت کم تعداد ہے ایسے نوجوانوں کی مگر ہے، کہ وہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہو، یعنی پوری زندگی ان لوگوں نے کمایا ہو اور کوئی کھانے والا نہ ہو، صرف اکلوتی لڑکی ہو۔ تو ایسے گھرانے میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے ہم شادی کر لیں تو ہماری پوری زندگی ٹھاٹ کے ساتھ گزرے گی، رہنے کے لیے بنگلہ بھی ملے گا، چلنے کے لیے گاڑی بھی، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گا اور کاروبار بھی مل جائے گا۔ یہ تو کچھ دنوں کے بعد بڈھے بڑھیا چلے جائیں گے، سب کچھ انہوں نے جو کمایا ہے جمع کیا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی شارٹ کٹ ہے ایسے گھرانے میں شادی کرنا کہ جہاں سے بغیر کچھ کیے وہ راتوں رات ہم مالدار بن جائیں، جہیز میں اتنا مل جائے کہ راتوں رات مالدار ہو جائے۔ بہت غلط فکر ہے، بہت زیادہ غلط فکر۔ ایسے گھرانے میں شادی کریں جہاں سے جہیز میں اتنا مال مل جائے کہ ہمیں پوری زندگی کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کرے ہی نہ کچھ، آرام سے بیٹھ کے کریں۔ میں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ فکر غلط ہے کہ جہیز کے نام پر تم اپنے ستر سے زیادہ مال حاصل کر رہے ہو، یہ بھی غلط ہے، بے وفا ہے مال۔ آج تمہیں جہیز میں سب کچھ مل جائے گا، کل وہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے بگڑی ہوئی فکر ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو حسن و جمال کا پیکر ہو، وہ بھی بے وفا اور یہ بھی بے وفا، دونوں چیزیں بے وفا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی غلام حیدر کرار ہو تو تمہیں محبت مولا کائنات کا واسطہ، سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمام غلامان حیدر کرار سے فریاد کر رہا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں جو مال دیکھ کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں، اگر تم واقعی سچے غلام حیدر کرار ہو تو تمہیں محبت اہل بیت کا واسطہ ہے، محبت علی کا واسطہ ہے، تم سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ اور سیرت مولا کائنات کیا ہے؟ ان تمام نوجوانوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو بگڑے ہوئے وہ نوجوان ہیں جو مالدار گھرانوں میں شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جہیز میں اتنا مال مل جائے کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع نہ ملے، رہنے کے لیے بنگلہ بھی مل جائے، آنے جانے کے لیے گاڑی بھی مل جائے، کاروبار کے لیے فیکٹری اور کارخانہ بھی مل جائے، بینک بیلنس بھی ہو، سونا بھی ملے، چاندی بھی ملے، سب کچھ ملے۔ پوری زندگی وہ کہتے ہیں ہم نے غربت میں گزاری، ہمارے ماں باپ غریب تھے، کہ شادی کے بعد بھی غربت میں ہم بھی زندگی گزاریں؟ تو ایسے گھر میں شادی کیوں نہ کریں جہاں سے آئندہ زندگی تو آرام سے کٹ جائے۔ یہ نوجوانوں کی بگڑی ہوئی فکر ہے، میں انہی نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور جتنے نوجوان ایسے ہیں، جتنے بھی نوجوان جو مال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں، میں ان تمام نوجوانوں سے فریاد کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں جہیز میں زیادہ سے زیادہ مال چاہیے تو بالکل مانگ لو، چاہے ہونے والی بیوی کا باپ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ جتنا تمہیں مال چاہیے، فیکٹری چاہیے، کارخانہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، آرام دہ ٹھاٹ کی زندگی چاہیے، سب کچھ طلب کر لو، لیکن میری شرط ایک ہے،
اگر تم غلام مولا کائنات ہو تو تمہیں محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کر کے بتانا۔ اور میری بات توجہ کے ساتھ سنیں گے، میں پوری قوم سے فریاد کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنی قوم کے بزرگوں سے بھی فریاد کر رہا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، اور اپنے بچوں سے بھی فریاد کر رہا ہوں کہ سیرت مولا کائنات سنو اور میری بات توجہ کے ساتھ سنو کہ جتنے وہ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو جہیز میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، زمین چاہتے ہیں، فیکٹری چاہتے ہیں، کارخانہ چاہتے ہیں، اس کی ایک فہرست بناؤ، فہرست بناؤ، اور فہرست بنانے کے بعد میں وہ فہرست کا حساب جوڑو کتنا، 2 کروڑ روپے مثال کے طور پر، مثال کے طور پر جو کچھ آپ کو چاہیے اس کی قیمت 2 کروڑ ہوتی ہے، تو 2 کروڑ روپے کا مال مانگ لو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، لڑکی کا باپ، آپ مانگ لو، میں اس منبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ ضرور آپ کو دے گا، ضرور آپ کو دے گا، آپ مانگ کے دیکھو، اگر نہ ملے تو میرے پاس آ جانا، میں پوری قوم سے بالکل منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جتنا چاہو مانگ لو، مگر میری صرف ایک ہی شرط ہے، اگر تم غلام حیدر کرار ہو تو سیرت حیدر کرار پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اور سیرت مولا کائنات کیا ہے؟ سیرت مولا کائنات یہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، قوم اس سلسلے میں بہت پیچھے جا چکی ہے اور غلط جگہوں میں شادیوں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طلاقوں کا فگر بڑھ گیا ہے۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنا اور اس سیرت کو اپنے گھروں میں رائج کر دیا تو یقیناً طلاقوں کا فگر کم ہو جائے گا، طلاقیں ہونا بند ہو جائیں گی، اور یہ بگڑی ہوئی فکر بھی سدھر جائے گی۔ اگر تم غلام حیدر کرار ہو تو سیرت مولا کائنات پر عمل کرو، اور سیرت مولا کائنات کیا، تمہارے مولا کی سیرت کیا ہے، تمہارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ جب شادی کا وقت آیا تو رسول خدا نے بلایا، میں نے شاید کل بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، رسول نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ علی تمہارا نکاح پڑھنے جا رہا ہوں، بتاؤ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اور جب مولا نے کہا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، گھوڑا ہے، تو نبی نے کہا گھوڑا تو سواری کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری ہے، وہ لہذا وہ تو ضرورت رکھو اپنے پاس، تلوار ایک بہادر اور شجاع کے لیے ضروری ہے، ایک سپاہی کے لیے تلوار کا ہونا ضروری ہے، مگر علی تم جیسے بہادر اور تم جیسے شجاع کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو قیمت ملے وہ لا کے مہر کے طور پر ادا کر دو۔ چنانچہ مولا کائنات بازار میں گئے اور جانے کے بعد زرہ فروخت کی اور اس سے جو درہم ملے وہ لانے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ نبی نے وہ پیسے لیے مہر کے طور پر، اور تاریخ بتاتی ہے آج تک آپ نے وہی سنا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے خلاف کوئی بھی تاریخ نہیں جاتی ہے، سنیوں کی تاریخ ہو، شیعوں کی تاریخ ہو یا اہل سنت کی تاریخ ہو، سب نے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پیسے لا کے دیے مہر کے طور پر تو نبی نے اسی مہر کے پیسوں میں سے جناب سیدہ کے لیے وہ سامان خریدا جسے آج کے دور کے لحاظ سے جہیز کہا جاتا ہے۔ کھجور کی چھال کا بستر تھا، ایک چادر تھی، جناب سیدہ کے لیے ایک لباس عروسی تھا، کچھ مٹی کے برتن تھے، یہی مختصر سا سامان جسے آج کے دور میں جہیز کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی مہر کے پیسوں میں سے نبی نے جناب سیدہ کا جہیز خریدا، اور جو پیسے بچ گئے وہ پھر مولا کائنات یا جناب فاطمہ کو نبی نے واپس کر دیا۔ میرے نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنی بات، میرے بزرگوں توجہ کے ساتھ سنی بات، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیرت مولا کائنات کو اپنے گھروں میں جاری کر دو۔ وہ بگڑے ہوئے نوجوان سنیں کہ جو جہیز کے نام پر دولت لینا چاہتے ہیں، 2 کروڑ کا جہیز لینا چاہتے ہیں، میرے نوجوانوں ضرور مانگو 2 کروڑ کا جہیز، ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضرور ملے گا، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مگر تمہیں غلام حیدر کرار ہونے کا فخر حاصل ہے تو تمہیں محبت علی کا واسطہ ہے، سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ مولا نے پہلے مہر دیا تھا، اسی مہر میں سے جہیز کا سامان خریدا تھا، اگر تمہیں 2 کروڑ کا جہیز چاہیے تو جا کے ہونے والے ستر کو پہلے 4 کروڑ ادا کر دو، 2 کروڑ کا جہیز مل جائے گا اور 2 کروڑ نقد تم کو واپس مل جائیں گے۔ یہی سیرت مولا کائنات ہے، اگر اس پر عمل کرو تو تمہیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دو بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
توجہ کے ساتھ سنا آپ لوگوں نے؟ خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں توجہ دے میری باتوں کی طرف. میں میسج دینا چاہتا ہوں اس عصرے کے اندر، بار بار میسج دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اسلام و مسلمان موضوع کا حق بھی ادا ہو جائے اور مجلس حسین کا حق بھی ادا ہو جائے. جو سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہو وہ دو. آج تک ہم نے اس حکم رسول خدا پر عمل نہیں کیا. آگے سنیے. نبی اپنی بیٹی کو دعا دے کر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد مولا کائنات بیت الشرف سے باہر تشریف لائے. وہ نوجوان سنے خاص طور پر توجہ کے ساتھ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ جو مال جہیز کے نام پر مالدار بننا چاہتے ہیں، جو مال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سنیں. اور وہ نوجوان بھی بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیں جو چہرہ دیکھ کر حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو سیرت دیکھ کر شادی کرتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو دینداری دیکھ کر شادی کرتے ہیں؟ آج کے نوجوان، زیادہ تر نوجوانوں کی ٹیڑھی فکر ہے یا مال دیکھ کر شادی کرنا یا صورت دیکھ کر، یعنی خوبصورتی دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا چاہتے ہیں. میں دونوں بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سیرت مولا کائنات یاد دلانا چاہتا ہوں. اگر تم غلام مولا کائنات ہو تو توجہ کے ساتھ سنو، تمہیں محبت علی کا واسطہ. جب مولا کائنات بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تو انہیں ایک یہودی ملا. مال دیکھ کر شادی کرنا اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا، توجہ دے. ایک یہودی ملا، علی کا جاننے والا یہودی ملا. اور جب ملا تو اس نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شادی کر لی. یہ یہودی ہے جو مولا کائنات سے پوچھ رہا ہے، یا علی تم نے شادی کر لی؟ مولا نے جواب دیا کہ تم نے صحیح سنا ہے، کل میری شادی ہوئی. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا، کہاں شادی کی؟ کس کی بیٹی سے شادی کی؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا، اپنے نبی کی ایکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ شادی کی، بنت رسول خدا کے ساتھ شادی کی. تو اس یہودی نے پلٹ کے مولا کو جواب دیا، بگڑی ہوئی فکر والے، مال دیکھ کر شادی کرنے والے اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنے والے، صورت دیکھ کر شادی کرنے والے، بہت توجہ کے ساتھ سنے، بہت توجہ کے ساتھ سنے کہ یہودی مولا سے کیا کہہ رہا ہے اور مولا نے یہودی کو کیا جواب دیا. دونوں باتیں سننے کے قابل. اس نے کہا یا علی تم نے کہاں شادی کر لی؟ ہم سے کہتے. اگر تم ہم سے مشورہ کرتے تو ہم عرب میں ایک ایسے مالدار گھرانے کو تمہارے لیے تلاش کرتے جس کی لڑکی کا رشتہ تمہارے یہاں طے کر دیتے کہ جہیز میں وہاں سے اتنا مال ملتا کہ تمہارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہ رہ جائے. یہودی فکر سنے، بگڑے ہوئے نوجوان سب سنے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. مولا کائنات کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے کہ ہم سے کہتے ہیں عرب کے سب سے زیادہ مالدار گھرانے میں تمہاری شادی کرا دیتے تاکہ جہیز میں تمہیں بہت مال مل جاتا. پہلی فکر پیش کی یہودی فکر کہ ایسے گھرانے میں شادی جہاں سے مال زیادہ ملے. اور دوسری بات اس نے کہا یا علی ہم سے کہتے رشتے کے لیے تو پورے عرب میں ایسی لڑکی تمہارے لیے تلاش کرتے جس کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہ ہوتا. سب سے حسین و جمیل لڑکی تمہاری خدمت میں پیش کر دیتے، سب سے خوبصورت حسن و جمال کا پیکر تمہاری خدمت میں پیش کی جاتی، اس سے تم شادی کرتے. دیکھیے یہودی نے مولا کے سامنے دو باتیں شادی کے لیے پیش کی. پہلی چیز پیش کی، ہم سے کہتے مال مل جاتا، ہم سے کہتے حسن و جمال کا پیکر مل جاتی لڑکی. دو باتیں پیش کی یا نہیں کی؟ بگڑے ہوئے نوجوانوں تمہاری بھی دو ہی فکریں ہیں بگڑی ہوئی. ایسے گھرانے میں شادی کرو جہاں سے مال زیادہ ملے اور ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرو کہ جو حسن و جمال کا کوئی ثانی نہ ہو. پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت تمہاری بیوی مانی جائے، حسن و جمال کی تصویر. یہودی نے بھی یہی دو باتیں پیش کی میرے مولا کے سامنے، ہم سے کہتے مال ملے گا، ہم سے کہتے حسن و جمال ملے گا.
اب اپنے مولا کا جواب سنو، جن کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی محبت علی کا واسطہ اپنے مولا کا جواب سنو جو یہودی کو دیا ہے۔ مولا نے پلٹ کے یہودی کو جواب دیا کہ مال دیکھ کر شادی کرنا اور حسن و جمال دیکھ کر شادی کرنا یہ یہودیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم مال دیکھ کر شادی نہیں کرتے، ہم حسن و جمال دیکھ کر شادی نہیں کرتے، بلکہ کسی شے بھی ہے جو دیکھ کر ہم شادی کرتے ہیں۔ حسن و جمال اور مال کو ٹھوکر مارتے ہیں، ہم تو کمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور جو کمال دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کی دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، اسے آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے نوجوانوں، بگڑی ہوئی فکر والے نوجوانوں، توجہ کے ساتھ سنو کہ حسن و جمال اور مال دیکھ کر شادی کرنا یہودیت ہے، اور کمال دیکھ کر شادی کرنا اسلام ہے، محبت مولا کائنات۔ تو سیرت مولا کائنات کو رائج کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، اور سیرت مولا کائنات پر اگر عمل کرو گے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ تو با کمال لڑکیوں کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے 3 باتیں میں نے اس مجلس کے اندر پیش کی ہے، نہ مال دیکھ کر شادی کرو، نہ حسن و جمال دیکھ کر شادی کرو۔ سیرت مولا کائنات یہ ہے کہ کمال دیکھ کر شادی کرو۔ کمال کیا ہے؟ ایسے گھرانے میں شادی کرو جو باکمال ہوں، دیندار ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں۔ سیرت فاطمہ زہرا جس گھر میں رائج ہو اس گھر میں شادی کرو گے تو تمہارے گھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، محبت کا گہوارہ بن جائے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے باکمال ماں کا ہونا گھروں میں ضروری ہے، اور باکمال ماں یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ باکمال ماں چاہتے ہو تو باکمال بیوی کا گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اور باکمال بیوی اچانک تمہارے گھر میں آ کے باکمال نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہی باکمال بیوی ہوگی جو جس کے ماں باپ نے اسے تعلیم دے کر باکمال بنایا ہو۔ یعنی جو باکمال بیٹی ہوگی وہی باکمال بیوی بنے گی، اور جو باکمال بیوی ہوگی وہی باکمال ماں بنے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اچانک بے کمال بیٹی باکمال بیوی بن جائے، یا بے کمال بیوی اچانک باکمال ماں بن جائے، نہیں۔ باکمال بیٹی باکمال بیوی بنے گی، اور باکمال بیوی باکمال ماں بنے گی، اور باکمال ماں کی آغوش سے نکلے ہوئے بچے دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، با کردار ہوں گے۔ سماج و معاشرہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ایسے باکمال بچے جب شہر کے سڑکوں پر نظر آئیں گے تو یہ بگڑا ہوا معاشرہ، یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی، یہ سب سدھرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب معاشرہ اور سوسائٹی سدھر جائے گی تو ہمارے گھر سدھر جائیں گے، ہمارا گھر سدھر جائے گا تو ہمارا ماحول سدھر جائے گا، ہمارا ماحول سدھر جائے گا تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو ہمارے اذان خانے بھی آباد ہو جائیں گے۔ اور میرا آخری جملہ اس مجلس کا سن لو، باکمال بیٹی باکمال بیوی بنتی ہے، باکمال بیوی باکمال ماں بنتی ہے۔ کوئی دنیا کا ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو شادی کے بعد کامیاب زندگی گزارتا ہوا نہ دیکھنا چاہے۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر سے رخصت ہو تو ہماری بیٹی سسرال میں جانے کے بعد عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے اور عزت و آبرو کے ساتھ رہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے۔ تو اگر ماں باپ اس کی کامیاب زندگی دیکھنا چاہتے ہیں شادی شدہ، تو اپن تمام والدین سے میں فریاد کروں گا کہ اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ سکھاؤ، اور سیرت فاطمہ سکھا کر اسے باکمال بیٹی بناؤ۔ اس لیے کہ اگر سیرت فاطمہ پر عمل کرنے والی بیٹی باکمال بیٹی تمہارے گھر میں ہوگی
تو وہی باکمال بیوی اپنے شوہر کے جا کے قرار پائے گی، اور جو باکمال بیوی ہوگی وہی باکمال ماں بن جائے گی۔ ارے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بس میرا آخری جملہ سن لو، اگر گھر میں باکمال بیٹی آتی ہے تو رسول خدا تعظیم کرتے ہیں، اگر گھر میں باکمال بیوی ہوتی ہے تو جناب مولا کائنات تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اگر گھر میں باکمال ماں ہوتی ہے تو جنت کے شہزادے حسن و حسین سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، باکمال اسلام کو باکمال بیٹی چاہیے، باکمال بیوی چاہیے، اور باکمال ماں چاہیے۔ باکمال بیٹی، باکمال بیوی، باکمال ماں۔ باکمال بیٹی اس بیٹی کو کہتے ہیں جس نے لباس تقوی پہنا ہو، جس کے ماں باپ نے زیور تقوی سے اسے سجایا ہو۔ باکمال بیوی اسے کہتے ہیں جو شوہر کے گھر جا کر سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کر کے دکھائے۔ باکمال بیٹی وہ ہوگی کہ جو اپنی ماں باپ کے گھر بیٹھ کر اس سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرے جو بحیثیت بیٹی فاطمہ زہرا نے اپنے باپ کے گھر گزاری، اور جس طریقے سے فاطمہ نے اپنے گھر زندگی گزاری باپ کے گھر، ویسی زندگی وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزار کے بتائے۔ اور باکمال بیوی وہ قرار پائے گی جو شوہر کے گھر جانے کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو ویسا بنائے جیسے جناب سیدہ نے اپنے شوہر کے گھر زندگی گزاری۔ اور باکمال ماں وہ بنے گی جو سیرت فاطمہ کا، ماں بننے سے پہلے فاطمہ زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پالا تھا، کس طرح سے تربیت دی تھی، اور کس طرح سے پرورش کیا تھا۔ ہر قدم پر 18 سال کی عمر جناب فاطمہ زہرا کی ہوئی، اور اس 18 سال کی عمر میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی پوری مکمل سیرت، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کے لیے مکمل سیرت پیش کی ہے۔ اگر بیٹی ہو تو میری سیرت پڑھو، میں نے باپ کے گھر کس طرح سے زندگی گزاری۔ اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو میری اس سیرت کا مطالعہ کرو جو میں نے علی کے گھر میں جس طرح زندگی گزاری ہے۔ اگر تم ماں بن گئی ہو تو میری اس سیرت کا مطالعہ کرو کہ میں نے اپنے گھر میں اس غربت کے زمانے میں اپنے بچوں کو کس طرح سے پالا ہے، کس طرح سے تربیت دی ہے۔ اور جب باکمال بیٹی، باکمال بیوی اور باکمال ماں ہوتی ہے تو پھر کربلا وجود میں آتی ہے، اور کربلا کو کامیابی کی سند ملتی ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم نے بہت قربانی دی ہے، عظیم قربانی دی، مگر عظیم قربانی حاصل کرنے کے بعد، کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اس کامیابی کو آخری منزلوں تک پہنچانے میں باکمال بیٹی کا ہاتھ ہے، باکمال بیوی کا ہاتھ ہے، اور باکمال ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں باکمال بیٹی نہ ہوتی، باکمال بیوی نہ ہوتی، اور باکمال ماں نہ ہوتی تو فتح حسینی کی لہریں کربلا کے میدان میں سمٹ کر رہ جاتی۔ یہ باکمال بیٹی اور باکمال بیوی اور باکمال ماں تھی جو فتح حسینی کی لہروں کو کربلا سے لے کر چلی اور کوفے کو ڈوبو گے، پھر شام کے پائے تک سے جا کے ٹکرا دیا، جس پر یزید بھی ڈوب گیا اور یزیدیت بھی ڈوب گئی۔ یہ باکمال ماں اور باکمال بیوی اور باکمال بیٹی کا کارنامہ ہے۔ کربلا کے میدان میں باکمال بیٹی کا نام ہے جناب سکینہ، باکمال ماں کا نام ہے رباب ام لیلہ اور زینب کبریٰ، اور باکمال بیوی کا نام ہے رباب ام لیلہ۔ بیٹی وہ جس نے تماچے تو کھائے، مگر ایک مرتبہ بھی اپنے بابا سے یہ نہ کہا بابا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، شمر تماچے مارتا ہے، بابا بہت پیاس لگی ہے، بیعت کر لو تاکہ پانی پینے کے لیے مل جائے۔ باکمال بیوی وہ ہے، باکمال بیوی وہ ہے کربلا کے میدان میں جس نے اپنے شوہر کو خود آمادہ کیا ہے کہ جاؤ کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ کیا حبیب بن مظاہر کی بیوی کی سیرت آپ بھول گئے ہیں؟ جب حبیب نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ مولا نے بلایا تو ہے مگر مجھے تمہارا خیال آتا ہے اس لیے جانے سے میں انکار کر رہا ہوں، تو اس بیوی نے کہا تھا لو
لو میری چوڑیاں لو، چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ ایسی ایسی بیویاں کربلا کے میدان میں آئی تھی۔ جناب وہب کی بیوی نے مولا کے سامنے آ کے کہا تھا، مولا میں ان کو آپ پر قربان ہونے سے منع نہیں کرتی ہوں، یقیناً جائے اور آپ کے نام پر شہید ہو جائے، مگر میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں۔ تو کربلا میں ایسی بیویاں تھیں جو اپنے شوہروں کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہی تھیں، اور کربلا کے میدان میں وہ مائیں آئی تھیں جو اپنے گود کے پالوں کو صرف ایک ہی نصیحت کر رہی تھی کہ کل تمہیں مولا کے اوپر قربان ہو جانا ہے۔ ام فرما کہہ رہی تھی، میرے لال اگر تم سے پہلے اونو محمد چلے گئے تو میں جناب فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، لہذا میرے لال تمہیں جانا ہے اور سب سے پہلے جا کے قربان ہو جانا ہے۔ جناب زینب اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی، میرے لال تمہیں کل مامو جان پہ قربان ہو جانا ہے۔ ایک بیوی تھی جو اپنے بچوں کو سجا رہی تھی، اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، کل یوم شہادت ہے، تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ نہ ایسی بیٹی کہیں کائنات میں نظر آتی ہے، نہ ایسی بیوی کائنات میں نظر آتی ہے، نہ ایسی ماں نظر آتی ہے جیسی بیٹی، جیسی بیوی، جیسی ماں کربلا کے میدان میں۔ میں نے دونوں مجلسوں میں جناب سکینہ کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا تذکرہ؟ اس لیے تذکرہ کیا کہ یوں تو کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں اور جتنے اسیر ہو کے کربلا کے میدان میں چلے ہیں، جو بھی تذکرہ کیا جائے وہ رونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے اسیروں میں دو ایسے شہید اور اسیر ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں جب ننھے منھے علی اصغر کے گلے پر حرملہ کا 6 شعبہ تیر نظر آتا ہے تو دل سینے میں تڑپنے لگتا ہے، اور جب کربلا کے اسیروں میں مجھے سکینہ کے رخساروں پر شمر کے تماچوں کے نشان نظر آتے ہیں، کانوں سے ٹپکتا ہوا خون نظر آتا ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ رونے کو دل چاہتا ہے جناب علی اصغر کے لیے اور جناب سکینہ کے لیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا دل کہتا ہے سب سے زیادہ مصیبتیں کسی نے اٹھائی ہیں تو اس شخصیت کا نام ہے جناب سکینہ۔ کتنی مصیبت اٹھائی۔ ابھی کل ہی کے مجلس میں تو میں نے بیان کیا تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی شام کی طرف ہے تو بہت سے بچے گر گئے تھے، بہت سے برقے گر گئے تھے جنہیں اٹھایا نہیں گیا تھا۔ جناب سکینہ بھی ناکے کی پشت سے گر گئی تھی، جنہیں جناب زینب نے جب بھیا سے فریاد کی اور سر حسین زمین میں گڑ گیا تو پھر شمر مجبور ہوا جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کر کے لائی تھی، اپنی گود میں لیا کے بیٹھی تھی۔ تب قافلہ آگے بڑھا تھا، مگر عزادارو، اے حسین کے رونے والو، اے سکینہ کا ماتم کرنے والو، ذرا سنو، ایک آخری بات میری سنو کہ جب سکینہ ڈھونڈ کے آ گئی اور جناب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا تو کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا ایک عجیب و غریب روایت میری نظروں سے گزری ہے کہ کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ شمرن ناکوں میں کچھ تلاش کرتا ہوا آیا اور اس ناکے کے پاس آ کر رک گیا جس کو وہ جناب زینب بیٹھی تھی اور جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ شمر قریب آیا، ناکے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا، زینب یہ بچی جو تمہاری گود میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا اس کا نام سکینہ ہے۔ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا سنا ہے کہ تو حسین اپنی بیٹی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جناب زینب نے کہا جب تک سینے پہ سو نہیں جاتی تھی میرے بھیا کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ شمر نے آگے بڑھ کر جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو جناب زینب نے کلیجے سے لگا لیا، ارے شمر کیا کرتا ہے؟ تو شمر نے جواب دیا، زینب ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ سکتا ہے، مگر چونکہ سکینہ تو حسین پیار کرتے تھے، جب تک سکینہ سینے پہ سو نہیں جاتی تھی اس وقت تک تمہارے حسین کو نیند نہیں آتی تھی، تو میں اسی محبت کا سکینہ کو بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ سکتا ہے، مگر میں سکینہ کو تنہا ناکے کے پشت پر بٹھاؤں گا۔ کل جو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ آج ناکے کے پشت پر تنہا بیٹھے گی۔ بس زینب نے یہ سنا تو رو کے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، ارے شمر اتنا ظلم نہ کر، ارے شمر اتنا ظلم نہ کر، یہ ننھی منھی بچی، یہ کمسن بچی ناکے کے پشت پر نہ بیٹھ سکے گی۔ ارے شمر میری بچی ناکے کے پشت سے گر جائے گی، ارے میری بچی کا دل تھم جائے گا، ارے اس بچی کو نہ لے جا۔ مگر شمر نے زبردستی
دونوں ہاتھ پکڑ کے جناب سکینہ کو چھین لیا، ننھی سی بچی کو لے کر ناکے کے پشت کی طرف چلا۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، ارے پھوپھی اماں مجھے بچاؤ، ارے پھوپھی اماں مجھے بچاؤ، ارے یہ شمر مجھے تماچے مارے گا مجھے بچاؤ، ارے پھوپھی اماں یہ شمر مجھے تازیانہ مارے گا مجھے بچاؤ۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، ادھر زینب رو رو کے کہہ رہی تھی، ارے شمر اتنا ظلم نہ کر، ارے شمر اتنا ظلم نہ کر، تماچے مارنا ہے تو مجھے مار لے، تازیانے مارنا ہے تو مجھے مار لے، مگر میری بچی کو اور اذیت نہ دے۔ ارے یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے، یہ عباس کی بھتیجی سکینہ ہے، یہ علی اکبر کی بہن سکینہ ہے، ارے میری لاڈلی سکینہ ہے، اس ننھی سی بچی پر اتنا ظلم نہ کر۔ مگر ہائے شمر نے تنہا ناکے کی پشت پر بچی کو بٹھا دیا۔ اب جو ناکا چلا تو سکینہ ناکے سے گرنے لگی، شمر نے پھر ناکا روکا اور ایک مرتبہ سپاہی کو اشارہ کیا، وہ رسی لے کر آیا۔ عزادارو، اولاد والوں ذرا کلیجہ تھامو، اولاد والوں ذرا کلیجہ تھامو، ہر ایک کے گھر میں بچی ہوگی، ارے نہ 4-5 سال کی بچی کا تصور کرو، ناکے کی پشت پر سکینہ ہے، شمر کا سپاہی رسی لے کر آیا اور ناکے کی پشت پر سینے کے بل سکینہ کو لٹایا گیا، رسی سے سکینہ کو باندھا گیا۔ اب جو ناکا چلا تو سکینہ کے سینے کی ہڈیاں ناکے کی پشت کی ہڈیوں سے رگڑنے لگی، ارے سینے پہ زخم پڑ گئے، خون جاری ہو گیا۔ سکینہ فریاد کرتی رہی، ارے پھوپھی اماں مجھے بچاؤ، ارے پھوپھی اماں مجھے بچاؤ، ارے بابا مجھے بچاؤ، ارے چچا مجھے بچاؤ، ارے بھیا مجھے بچاؤ۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، غش کھا کے سکینہ سینے کی پشت پر ناکے کی پشت پر نڈھال ہو گئی۔ ہائے سکینہ، وائے سکینہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی 14 معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری بہنوں کو سیرت فاطمہ زہرا اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پار الہا پنجتن پاک کا واسطہ ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت و شفا عنایت فرما، شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے 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 سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ گلے میں توق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ گلے میں توق ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے، تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے، شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام
جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے تو مارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں کھڑی ہے عورت ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں کھڑی ہے عورت ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے گلے میں توکے ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بازار شام میں زینب جو بے ردا ہے کھڑی بیمار سید عابد پہ کیا کٹر ہے گھڑی ارے بازار میں ہر سو ہے مجمع عام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بازار شام میں زینب جو بے ردا ہے کھڑی بیمار سید عابد پہ کیا کٹن ہے گھڑی بھرے بازار میں ہر سو ہے مجمع عام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام 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 خدا خیر کرے جناب غازی کا سرنیز پہ تڑپتا ہے بیمار قیدی ہے آنکھوں سے خون برستا ہے لین لیتا تھا زینب کا جب نام خدا خیر کرے
سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ جناب غازی کا سرنیز پہ تڑپتا ہے، بیمار قیدی ہے آنکھوں سے خون برستا ہے، لائن لیتا تھا زینب کا جب نام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ گلے میں توقے ہے اور بیڑیاں ہے پیروں میں، دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ حشر سے پہلے امام زمان جو آئیں گے، علی کی تیغ بھی اختر وہ ساتھ لائیں گے، یزیدیوں سے وہ لے لیں گے انتقام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ حشر سے پہلے امام زمان جو آئیں گے، علی کی تیغ بھی اختر وہ ساتھ لائیں گے، یزیدیوں سے وہ لے لیں گے انتقام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ جناب غازی کا سرنیز پہ تڑپتا ہے، بیمار قیدی ہے آنکھوں سے خون برستا ہے، لائن لیتا تھا زینب کا جب نام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے، ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے۔ اللہ جل جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل۔ ذکر تیرا نہ رکے گا، نہ علم تیرا جھکے گا، ذکر تیرا نہ رکے گا، نہ علم تیرا جھکے گا، ہم تیرے در کے گداگر تو مددگار ہے مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ
جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ہم گناہ گار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہ گار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا پر حسین بن علی کے ہم عزادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل تو سخی بن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے تو سخی بن سخی ہے بس دعا اپنی یہی ہے ہم علی والے حسینی تیرے زوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر شبیر کریں گے ہر ستمگر سے لڑیں گے ذکر شبیر کریں گے ہر ستمگر سے لڑیں گے حق زہرا کے لیے جان بھی فدا وار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اذن مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے اذن مولا اب ذرا دے ہم کو مختار بنا دے جو عزادار کا دشمن وہ سزاوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعه فيها طويلا اللہم صل علی محمد و آل محمد اللهم